اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، خواتین اسلام، آج ایک پارے کی تلاوت ہوئی، 26واں پارہ حامیم، اس کا پاؤ پارہ، 27واں پارہ خالف ما خطبکم، پونا پارہ، جس میں سورہ قاف کی 40 پر 5 آیتیں، سورہ ذاریات کی 60 آیتیں، سورہ طور کی 40 پر 9 آیتیں، سورہ نجم کی 60 پر 2 آیتیں، سورہ قمر کی 50 پر 5 آیتیں، سورہ الرحمن کی 70 پر 8 آیتیں اور سورہ واقعہ کی 90 پر 6 آیتیں، مکمل 440 پر 5 آیتوں کی تلاوت ہوئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آج کی تلاوت کو اور اس کے سننے کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ سورہ قاف، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن ممبر پر پڑھا کرتے تھے، اور عید کے موقع پر پہلی رکعت میں سورہ قاف کی تلاوت ہوتی تھی۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ توحید، رسالت، آخرت کا ذکر کیا۔ اس میں جو اہم بات بتائی گئی، انسانوں کے دلوں کے اندر جو باتیں بنتی ہیں اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ چاہے دلوں کے اندر برے خیالات ہوں، اچھے خیالات ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم کو اس کا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے شہرک سے بالکل قریب ہے۔ گردن کے پاس جو رگ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس سے بھی ہم قریب ہیں۔ ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، سامنے والا یہ نہیں جانتا ہمارے دل میں کیا ہے، اس کے دل میں کیا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دلوں کے اندر جو برے خیالات پیدا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر مواخذہ نہیں کرتے، اس پر نہیں پکڑ کر، اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہیں ہوتی جب تک کہ ہم اس پر عمل نہ کریں۔ دل میں برا خیال آیا، اللہ تعالیٰ ہم پر گرفت نہیں کرتے، اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں تبھی ہم کو سزا ملتی ہے۔ دوسری بات یہ بتائی گئی، قیامت کے دن جو لوگ گمراہ ہوئے اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے، اور گمراہ کرنے والا شیطان بھی اللہ کے پاس کھڑا ہوگا۔ گمراہ ہوئے لوگ کہیں گے اے اللہ اس نے ہم کو گمراہ کیا، تو شیطان کہے گا قال قرینہ ما طغیتو، اے ہمارے رب میں نے اسے گمراہ نہیں کیا، یہ خود پہلے گمراہ تھا، میں خالی اسے اشارہ کیا، میرے پیچھے آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آج میرے پاس جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں، تم دونوں جہنم میں جاؤ۔ تیسری بات یہ بتائی گئی، اللہ تعالیٰ جہنم میں سارے نافرمانوں کو اس کے اندر داخل کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جہنم سے پوچھتے ہیں کیا تو بھر گئی؟ جہنم کہتی ابھی میرے اندر جگہ خالی ہے، اور بھی گنجائش ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ اپنا سیدھا پیر جہنم کے اوپر رکھتے ہیں، جہنم کہتی ہے بس بس اب میرے اندر گنجائش نہیں، جہنم سمیٹ جاتی ہے، برابر ہو جاتی ہے۔ جہنم کا یہ منظر بتایا گیا۔ اس کے بعد والی سورہ سورہ ذاریات ہیں۔ ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کی قسم کھائی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی تعریف بیان کرتے ہوئے ایک بات یہ کہتے ہیں رات میں کم سوتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے رات میں کم سوتے ہیں، تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، یہ ایک نیک لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ اس دنیا کے اندر جتنے اللہ کے پیغمبر آئے ان کا معمول یہی تھا، تہجد کے وقت بیدار ہونا، اللہ سے دعائیں کرنا۔ یعقوب علیہ السلام کا واقعہ معلوم ہے،
ان کے بچوں نے یوسف علیہ السلام کو ان سے جدا کر دیا۔ ایک زمانے کے بعد یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ سارے بھائی شرمندہ ہو کر باپ کے پاس آتے ہیں، ہم نے آپ کو بہت ستایا، اپنے بھائی کو آپ سے جدا کر دیا، ہم سے غلطی ہو گئی، آپ بڑے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا میں تمہارے لیے اللہ سے مغفرت طلب کروں گا۔ کب؟ تہجد کے وقت، کیونکہ باپ کو معلوم ہے بچوں کی غلطی ہوتی ہے، باپ نظر انداز کر دیتا ہے۔ باپ بھی بچوں کی غلطی کو دور کرنے کے لیے ایسے اوقات پسند کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے، ان کی غلطی کی تلافی کے لیے انہوں نے تہجد کے وقت کو قبول کیا اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کیا، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیا۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر یہ بتاتے ہیں اگر کوئی گھر میں مہمان آتا ہے اس کا استقبال کیسے کیا جائے۔ اللہ کے فرشتے انسانی صورت میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے مہمان کو دیکھا، فوراً ان کی مہمان نوازی کی تیاری میں لگ گئے، بچھڑے کو ذبح کیا، بھون کے ان کے سامنے رکھا۔ تو اللہ کے فرشتوں نے کہا ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ہم کھانا نہیں کھاتے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تمہارا آنا کیسے؟ تو مہمان نوازی اس طرح ہوتی ہے، مہمان آنے کے بعد اس کی عزت کی جائے، اس کے بعد پوچھا جائے آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ پہلے نہیں پوچھنا چاہیے آپ کیوں آئے، آپ کا مقصد کیا ہے۔ یہ نبیوں کی تعلیم ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ جہاں بھی ذکر کیا، اسی مہمان نوازی کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ اللہ کے فرشتے ان کے پاس انسانی شکل میں آئے، پہلے انہوں نے ان کا کھانے پینے کا انتظام کیا، اس کے بعد سوال کیا کہ کیوں آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورت کے آخر میں یہ کہتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات کو اور انسان کو میری عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جتنے انسان ہیں، جنات ہیں، یہ دونوں اللہ کی عبادت کے لیے مکلف ہیں۔ ان کو عبادت کا طریقہ بتایا گیا، اگر عبادت کرتے ہیں اللہ کے نزدیک کامیابی ہے، اگر عبادت نہیں کرتے اللہ کے نزدیک ان کے لیے ناراضگی ہے، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد والی سورت سورہ طور ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا جنت میں ماں باپ اونچی جگہ پر ہوں گے، جنت میں جانے کے بعد اپنے بچوں کو دیکھیں گے، ہمارے بچے نظر نہیں آتے، ان کو بتایا جائے گا تمہارے بچے نچلے حصے میں ہیں جنت میں۔ وہ اللہ سے کہیں گے ہمارے بچوں کو ہمارے ساتھ ملا دے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان، جو لوگ ایمان لائے اگر ان کے بچے دنیا میں مومن رہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ان کے بچوں کو ان کے ماں باپ کے ساتھ ملا دیں گے۔ کتنی بڑی کامیابی۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ماں باپ کے عمل میں کچھ بھی کمی نہیں کریں گے۔ دنیا کے اندر آدمی گھر میں جاتا ہے، اپنے گھر والوں کو دیکھ کے کتنا خوش ہوتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں نہ ہوں پھر بھی گھر والوں کو دیکھ کر چین سکون ہو جاتا ہے۔ جنت کی نعمتیں دیکھ کر ماں باپ اپنے بچوں کو یاد کریں گے، ہمارے بچے ہمارے ساتھ نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ان کے بچوں کو ان کے ماں باپ کے ساتھ ملا دیں گے۔ شرط کیا ہے؟ بچے بھی ایماندار ہونا۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں، بعض لوگ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں، کہنا چاہیے مگر فخر غرور کا انداز نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نمازی ہیں، خوشی کی بات، اس کے کہنے کا انداز غرور تکبر کا انداز نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو آدمی غرور فخر کرتے ہیں اپنی پیدائش پر غور کرو، ماں کے پیٹ کے اندر ان کی حالت کیا تھی، اللہ کی نگرانی میں بچے کی بناوٹ ہوئی، اللہ تعالیٰ شکل بنایا، اپنی پیدائش کو غور کرو، تمہارا غرور فخر چلا جائے گا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو آدمی اپنے آپ کو پہچانتا ہے گویا وہ اللہ کو پہچان لیتا ہے۔
تیسری بات یہ بتائی گئی جہاں بھی جو بھی مجلس ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹھنے سے پہلے اللہ کا نام لے کر بیٹھے، مجلس ختم ہوتی ہے دعا پڑھ کے اٹھے۔ دعا بھی سکھائی گئی، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ کیونکہ مجلس کے اندر کہیں کوئی زیادتی کمی بیشی ہو جاتی ہے، کبھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ مجلس کی دعا سکھائی، یہ بتایا کہ ہمارا یہ دعا پڑھنا مجلس کے اندر جو کچھ غلطی ہو جاتی ہے اس کا کفارہ ہو جاتا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جہاں لوگ بیٹھتے ہیں اللہ کا ذکر نہیں، توبہ استغفار نہیں، گویا مردے کے پاس بیٹھ کر اٹھے ہیں۔ تو ہم اپنی مجلس کو دینی مجلس بنانا چاہیے، اللہ کا نام لے کر بیٹھیں، مجلس کے اندر ادب و احترام ہو ایک دوسرے کا، مجلس ختم ہوتے ہی توبہ استغفار کر کے اٹھیں۔ اس کے بعد والی صورت سورہ نجم ہے۔ ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا جو واقعہ پیش آیا اس کا ذکر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ سفر سب سے اونچے مقام یعنی ساتوں آسمان کی سیر کرائی گئی۔ آج تک کسی انسان کو ایسا سفر میسر نہیں ہوا، کسی پیغمبر کو بھی اللہ تعالیٰ نے زمین سے اتنی اونچی جگہ اللہ تعالیٰ نہیں بلایا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں دو باتیں کہتے ہیں، آپ یہ سفر میں گئے، آپ کی نگاہ نہ بہکی نہ بھٹکی۔ اگر کوئی آدمی اوپر اڑتا ہے اس کی آنکھیں کیا ہوتی بہک جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ پورے اطمینان کے ساتھ جسم کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ سفر کیے۔ اور دوسری بات یہ بتائی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جو کچھ دیکھا زمین پر آ کر ویسا ہی بتایا، اور یہ بھی بتایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی اپنے زبان سے کہتے ہیں اللہ کا فرمان ہوتا ہے، اللہ کی وحی آتی ہے، وہی آپ اپنے زبان سے کہتے ہیں، اپنی مرضی سے اپنے خواہش سے کوئی بات اپنے زبان سے نہیں کہتے ہیں۔ اور اسی سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، ان کی اصلی شکل میں 600 پر ان کے تھے۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ابتدائی آیتوں کے اندر بتایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں اللہ کی قدرت بے انتہا ہے، وہی لوگوں کو ہنساتا ہے رلاتا ہے۔ کب ہنستے ہیں؟ کوئی نعمت خوشی ملتی ہے تو ہنستے ہیں، روتے کب ہیں؟ کوئی تکلیف پہنچتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر ایک کو ہنسانے والا رلانے والا اللہ ہے۔ جب آدمی ہنستا ہے اس کی چہرے کی رونق ہوتی ہے، جب روتا ہے اس کا چہرہ مرجھاتا ہے۔ یہ چہرے کا رونق آنا مرجھانا یہ اللہ کی دین ہے۔ آدمی پہچان لیتا ہے بناوٹی ہنسا کیسا ہے، بناوٹی رونا کیسا ہے۔ اصلی رونا اصلی ہنسنا یہ اللہ کی دین ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہی موت دیتا ہے وہی زندگی دیتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں موت اور زندگی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں وہی مالدار بناتا ہے وہی تنگ دست کرتا ہے، فقیر محتاج بناتا ہے۔ مالدار بنانا فقیر بنانا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہی جوڑے بناتا ہے، مرد عورت، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ مرد بنانا عورت بنانا۔ تخلیق کا وہی مالک ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں۔ اس کے بعد والی سورت سورہ قمر، قمر کے معنی چاند۔ مکے والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیا۔ تمام مکے والوں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد ایمان نہیں لائے، انکار کیے۔ ان لوگوں نے کہا آپ نے ہمارے اوپر جادو کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چاند کا پھٹنا قیامت کا قریب آنا ہے۔
ان کو وہی سنائی گئی کہ تم ایمان نہیں لائے، قیامت کا انتظار کرو۔ یہ قیامت کیا ہے؟ آدمی کا مرنا، جو آدمی مر جاتا ہے وہیں سے اس کی قیامت ہو جاتی ہے۔ بڑی قیامت کیا ہے؟ سارے لوگ خبروں سے اٹھنا۔ دوسری بات یہ بتائی گئی، جب لوگ خبروں سے اٹھیں گے ان کی حالت کیسی ہوگی؟ جیسے بارش کے موسم میں ترنگے اڑتے ہیں، یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر، ترنگے کیسے اڑتے ہیں اسی طرح ہماری حالت ہوگی۔ یہ اس لیے کہا گیا ترنگوں کا کوئی گھر نہیں ہوتا، خالی پھرتے رہتے ہیں۔ دنیا میں ہر جانور کا گھر ہوتا ہے، گھر سے نکلتے ہیں شام کو گھر کو لوٹ جاتے ہیں، ترنگوں کی حالت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مثال دے کے یہ کہتے ہیں وہ دن آنے سے پہلے اپنے آپ کو تم بہتر بنا لو، تمہاری حالت پریشان کی حالت نہیں ہونا چاہیے بلکہ خوشی کی حالت ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ 950 سال انہوں نے تبلیغ کی، 80 لوگ مسلمان ہوئے۔ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ، اے میرے پروردگار میں مغلوب ہوں، تو میری مدد کر۔ تو نوح علیہ السلام مجبور ہو کر اپنی قوم سے ایمان نہ لانے کی امید پر انہوں نے دعا کی۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں جو آدمی مجبور ہوتا ہے، مظلوم ہوتا ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، آسمان کے دروازے کھول دیے، بارش نازل ہونا شروع ہو گئی۔ پانی کیا ہے؟ پینے کا آسمان سے آتا ہے، وہ لوگوں کے لیے نعمت ہے۔ یہی پانی نوح علیہ السلام کی قوم کے لیے عذاب کا شکل بنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کا ذکر کیا، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، ہوا کے ذریعے دنیا سے ختم کر دیا۔ اس کے بعد قوم سمود کا ذکر کیا، انہوں نے نافرمانی کی، چیخ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انہیں ختم کر دیا۔ قوم لوط کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ لوگ بے حیائی کے اندر ملوث تھے، عورتوں کے بجائے مردوں سے شہوت رانی کیا کرتے تھے۔ اللہ کے فرشتے انسان کی شکل میں آتے ہیں، ان لوگوں نے ان پر برائی کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہم نے ان کو اندھا بنا دیا۔ عذاب سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو اندھا بنا دیے۔ اس کے بعد آسمان سے پتھروں کی بارش ہوتی ہے، سارے مر جاتے ہیں، پھر زمین کو الٹ کر زمین کے اندر دھسا دیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا اس علاقے کے اطراف بھی اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ ان کے علاقے کے پاس جو سمندر ہے جسے ڈیڈ سی کہا جاتا ہے، اس کے اندر کوئی ڈوبنا چاہے ڈوب نہیں سکتا، کیونکہ پانی کا زور عذاب کے اندر ٹوٹ گیا۔ آج بھی سمندر ہے، اگر کوئی آدمی اس کے اندر ڈوبنا چاہے ڈوب نہیں سکتا، پانی کے اوپر ہی رہے گا۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کا ذکر کیا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا سے ختم کر دیا۔ اس کے بعد والی سورہ الرحمن ہے، اس کے متعلق ہم جانتے ہیں، اس کے 70 پر 8 آیتیں ہیں، اس میں سے 30 پر ایک آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ سورت کا نظام، اس کی تلاوت بڑی میٹھی ہوتی ہے، پڑھنے والا سمجھنے والا ہی جان سکتا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان یعنی اللہ کا نام ہے، اس نے انسان کو پیدا کیا، پڑھنا سکھایا، بولنا سکھایا۔ یہ انسان کی خصوصیت ہے، دوسری مخلوقات ہیں بولنا نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رحمان تم پر رحم کیا، تم نے پڑھنا اور لکھنا بولنا سکھایا، اللہ کی مہربانی ہے۔ اپنی زبان سے ہم اللہ کو یاد نہ کریں، ہم سے بڑا بدبخت کون ہے؟ جبکہ دوسری مخلوقات کو بولنا نہیں آتا، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ ہم بولنے والے ہو کر اللہ کی تسبیح بیان نہ کرے، اس کی توحید کے گیت نہ گئے، ہم سے کوئی برا نہیں ہے۔ تو بہرکیف اللہ تعالیٰ نے 40 پر 7 آیتوں میں اپنی مختلف نعمتوں کا ذکر کیا، زمین، آسمان، سمندر،
سمندر کے اندر کھارا اور پانی میٹھے پانی کا جو نظام ہے، دونوں کے درمیان جو آڑ ہے، سمندر پر کشتیوں کا چلنا، جنت جہنم کا سارا اللہ نے ذکر کیا۔ ہر نعمت کے بعد اللہ تعالیٰ یہ سوال کرتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن اور انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاتے ہو۔ ایک ایک نعمت کو اللہ نے بیان کیا، اس کے بعد دونوں سے سوال کرتے ہیں میری کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ اس کے بعد والی سورۃ سورہ واقعہ قیامت کا ایک نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سورہ واقعہ جیسی صورت مجھے بوڑھا بنا دی، کیونکہ اس صورت کے اندر آخرت کا تفصیل سے ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ ہوں گے۔ پہلے قسم کے لوگ جو اللہ کے سامنے ہوں گے، اللہ کے عرش کے سامنے۔ دوسرے قسم کے لوگ عرش کے دائیں ہاتھ طرف ہوں گے، رائٹ سائڈ۔ اور تیسرے قسم کے لوگ عرش کے بائیں ہاتھ یعنی لیفٹ سائڈ۔ بائیں ہاتھ والے جہنم، جو سامنے ہے رائٹ سائڈ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں کیا کیا نعمتیں ملتی ہیں تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ 4 سوالات ہم سے کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر جو پانی کا قطرہ جو انسان کے جسم سے نکلتا ہے، جس سے بچہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں تمہارے جسم میں یہ پانی کا قطرہ لانے والا کون، تم ہے یا ہم؟ دوسرا سوال اللہ تعالیٰ کا یہ ہے ہم کھیتی زمین پر کرتے ہیں، زمین سے اگانے والا کون، تم یا ہم؟ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر ہم چاہیں تمہاری کھیتی تیار ہونے کے بعد زمین کے برابر کر دے، بھوسا کر دے، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تیسرا سوال اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں آسمان سے پانی نازل کرنے والے کون، تم یا ہم؟ اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں اگر ہم آسمان سے میٹھا پانی کے بجائے کڑوا پانی نازل کرے تم کیا کر سکتے؟ اور آخری سوال اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں جو ہم آگ سلگاتے ہیں، یہ آگ کو پیدا کرنے والا کون؟ یہ 4 سوالوں کا جواب یہی آئے گا۔ ان 4 چیزوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے پیدا کیے۔ کسی انسان کے اندر یہ 4 چیز پیدا کرنے کی، بنانے کی حیثیت نہیں ہے۔ اور سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ ایک سوال کرتے ہیں جب آدمی مرنے کے قریب پہنچ جاتا ہے، اس کی روح نکلتی ہے، کیا تمہارے اندر روح کو روکنے کی طاقت ہے؟ سارے گھر والے دیکھتے ہیں روح نکل رہی ہے، سکرات کے عالم میں آدمی پہنچ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر روح نکل گئی واپس تم لا سکتے ہیں؟ کسی کے اندر نہیں ہے۔ تو بہرکیف آج کی تلاوت کے اندر ہر صورت کی چند اہم باتیں ہمارے سامنے آئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن پڑھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔